لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. 1446 ہجری کے ماہ محرم کی اس پہلی مجلس کو امام بارگاہ حسینیہ کے SIJ موروگورو تنزانیہ میں بتوفیق خدا بتائید محمد وآل محمد پڑھنے کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات آپ سب کی عزا کو قبول فرمائے. اللہ جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت آزادان مظلوم کربلا ہیں، خالق کائنات ان کی جان مال عزت و آبرو حفاظت فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں خالق کائنات ان مجالس کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے. جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن کریم کے جس سورہ مبارکہ کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کی ہے وہ سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73ویں آیت ہے. عنوان ہمارا رہے گا ہادی اور صراط مستقیم. کوشش کی جائے گی ہدایت، ہادی اور صراط مستقیم کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے اس لیے الحمدللہ تقریباً شاید چوتھی مرتبہ آپ کے درمیان مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ارشاد ہو کے فرمایا کہ ہادی اور ہدایت، اسی عنوان پہ ہماری بات ہوگی، صراط مستقیم کے عنوان پر. مگر چونکہ آج پہلی مجلس ہے تو 2-3 باتیں جو اکثر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوالات یا کوسچن کے طور پر ان کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اگر ان کو گھر سے عزاداری کی تربیت ملے تو کنفیوز نہ ہو. مگر آج کا ٹائم ایسا ہو گیا ہے کہ جب پہنچتا انسان یونیورسٹی میں اور کالج میں تو کو نئے نئے سوالات، نئے نئے کوسچن سامنے آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں مولانا بچے کنفیوز ہو گئے ہیں، یہ سوال آ گیا، یہ ہو گیا. تو 2-3 باتیں انشاءاللہ پھر آپ کی بات انشاءاللہ میں یا تو آج ہی سے بڑھنا انشاءاللہ، کل سے پھر ہدایت اور ہادی. آج بھی ہدایت ہی رہے گا انشاءاللہ، مگر کل سے مسلسل گفتگو انشاءاللہ ہوگی آپ کے مزاج کے عنوان پر. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد. اس لیے کہ جس کا تذکرہ آج ہے یہ وہ ہادی ہے کہ جس کو پیغمبر نے ہدایت کا چراغ کہا ہے. پیغمبر نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے، وہ ہادی ہے. سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہر سال کربلا کیوں؟ 1400 برس پہلے کربلا کا واقعہ ہوا اور یہ ہر سال کربلا کی یاد مناتے ہیں، ہر سال روتے ہیں. محرم چونکہ سال کا پہلا دن ہے اور یہ سال کے پہلے دن شیعہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، غم کرتے ہیں، جبکہ اس سال کے پہلے دن تو انسان کو خوشی منانا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. اچھا ہوتا ہے،
مگر میں محرم کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے 31 دسمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں محرم کی بات کر رہا ہوں کہ سال کا پہلا دن ہے اور خوشی منانا چاہیے، مگر شیعہ یہ غم مناتے ہیں، یہ روتے ہیں، رونے والی قوم ہے، اور اس رونے سے فائدہ کیا ہے؟ تو تین باتیں آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوں گی کہ ہر سال کیوں مناتے ہیں، رونے سے یہ شیعہ رونے والی قوم ہے، یہ روتے کیوں ہیں، اور رونے سے فائدہ کیا ہے۔ میں تینوں بات میں انشاءاللہ بات اپنی ختم کر دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہر سال کیوں مناتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ غور کریں کہ جو چیز اہم ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی یادگار منائی جاتی ہے۔ جو شے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی یادگار منائی جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دوں، جناب ابراہیم نے 4000 سال پہلے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے میدان مینا میں لے کے ابراہیم گئے تھے، مگر آج 1400 برس کے بعد بھی آپ اسماعیل کی یاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، عظیم ہے، اس لیے 4000 سال پہلے ابراہیم لے کے گئے اپنے بیٹے کو میدان مینا میں ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر، مگر اس کے بعد آج بھی ہم یاد مناتے ہیں اور بڑی عظمت سے، بڑی اہمیت سے، بڑی خوشی کے ساتھ یہ یاد منائی جاتی ہے، کیونکہ اسماعیل کی یاد ہے، ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہے، وہ یاد منائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو شاید کیوں؟ کیونکہ اسماعیل کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے، اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ سب سے بڑی عظیم قربانی، ہاں یہ کہہ کے قربانی روک دی گئی کہ اس کے بعد آخری نبی دنیا میں آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، وہ بیٹا قربانی دے گا حسین، اور اس کی قربانی کائنات کی سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ تو جب اسماعیل کی قربانی کی یاد مناتے ہو، جس حسین کی قربانی کو اللہ نے سب سے بڑی قربانی کہا ہے، اس کی یاد ہر سال کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب بھی کوئی انسان کسی کے لیے سیکریفائز کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کی یادگار منائی جاتی ہے۔ میں بہت آسان تھا کہ بچوں تک بات پہنچے، اس کی یادگار منائی جاتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے، اچھا کوئی اپنے گھر کے لیے قربانی دیتا ہے، کوئی محلے کے لیے قربانی دیتا ہے، کوئی سٹی شہر کے لیے قربانی دیتا ہے، کوئی کسی کنٹری کے لیے قربانی دیتا ہے، تو گھر والے، محلے والے، رشتہ دار اس کی یاد مناتے ہیں۔ کوئی ملک کے لیے دے رہا ہے، ملک والے مناتے ہیں، محلے کے لیے دی، محلے والے یادگار اس کی یادگار مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اگر گھر کے لیے قربانی دی تو گھر والے یاد مناتے ہیں، محلوں کے والے کے لیے قربانی تو محلے والے یاد مناتے ہیں، شہر والوں کے لیے قربانی تو شہر والے یاد مناتے ہیں، اگر کسی نے ملک کے لیے، کنٹری کے لیے قربانی دی ہے تو ملک والے یاد مناتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ حسین کا کمال یہ ہے کہ حسین نے نہ ایک گھر کے لیے قربانی دی ہے، نہ ایک محلے کے لیے قربانی دی ہے، نہ ایک شہر کے لیے قربانی دی ہے، نہ ایک ملک کے لیے قربانی دی ہے، بلکہ حسین نے ساری انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ اب جو انسان ہے اس پہ ضروری ہے کہ حسین کی یاد منائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سلامت رہیے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو لہذا ہر کوئی حسین نے نہ ایک مذہب کے لیے، نہ ایک ملک کے لیے، علیکم السلام، نہ ایک محلے کے لیے، حسین نے انسانیت کے لیے۔ اب جو اپنے کو انسان سمجھتا ہے، میں جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اپنے کو انسان سمجھتا ہے، بلکہ میں شاید میں غلط کہہ گیا، حسین کی قربانی تو وہ ہے جو جانور بھی یاد مناتا ہے۔ حسین کی قربانی وہ ہے کہ جس کی یاد جانور بھی مناتا ہے، پتھر بھی مناتے ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان نے خون کے آنسو روئے ہیں، جو پتھر اٹھایا جائے وہاں سے خون نکلتا، تو پتھر نے بھی حسین کی یاد منائی ہے، آسمان نے بھی حسین کی، بلکہ کسی نے کہا تھا پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے۔ اب پتہ نہیں آپ شعر سنتے ہیں نہیں، پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جس جو قربانی دیتا ہے، جس کی جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، اس کی یاد اتنی بلندی سے منائی جاتی ہے۔ 4000 سال پہلے ابراہیم نے قربان کیا تھا اپنے بیٹے کو میدان مینا میں، قربانی رہ گئی تھی۔ اچھا یہاں سے ایک جملہ کہتے ہیں کبھی کبھی لوگ محرم کو کم کرنے کے لیے کہ صاحب وہ تو شہادت تو ایک عظمت ہے اور ایک اسٹیٹس ہے، شہادت ملنا ایک مقام، ایک بلندی ہے، کہ شہادت ہر انسان کو نہیں ملتی، کہ صاحب اگر شہادت مل گئی
تو گویا بہت بڑی بات مل گئی, بہت عظمت ہو گئی, ایک اسٹیٹس مل گیا, ایک مقام مل گیا, ایک مرتبہ مل گیا, ایک بلندی مل گئی, ایک رفعت مل گئی. شہادت بہت بڑی عظمت کا نام ہے. اگر حسین کو شہادت ملی ہے تو شیعوں کو خوشی منانا چاہیے. حسین کو شہادت ملی ہے, شہادت بہت بڑی شے کا نام ہے, عظمت کا نام ہے, ایک اسٹیٹس کا نام ہے, تو شیعوں کو خوشی منانا چاہیے, بالکل منانا چاہیے. اگر شہادت اسٹیٹس کا نام ہے اور شیعوں کو خوشی منانا چاہیے تو پھر 10 ذی الحجہ کو سارے مسلمانوں کو غم منانا چاہیے. اس لیے کہ ایک نبی قربان کرنے کے لیے گیا تھا اپنے بیٹے کو, قربان ہوا تو نہیں, شہادت ملی نہیں, تو وہاں شہادت نہیں ملی, اس لیے پورے مسلمانوں کو غم منانا چاہیے. یہاں شہادت مل گئی, منصب مل گئے تو خوشی منانا چاہیے. مگر تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان یہ کہے گا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہاں اسماعیل بچ گئے, خوشی منائی جاتی ہے. یہاں حسین شہید ہو گئے, غم منایا جاتا ہے. کیوں؟ وہاں کیونکہ وہاں جان بچ گئی ہے, یہاں جان قربان ہو گئی ہے. جہاں جان بچ جائے وہاں خوشی منائی جاتی ہے, جہاں قربان ہو جائے وہاں غم منایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو جب بھی کسی نے قربانی دی, اسی لیے کہ ہر سال محرم کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے قربانی دی ہے انسانیت کے لیے. تو جو انسان ہے وہ حسین کی یاد جو احسان فراموش نہیں ہے وہ حسین کی یاد منائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے میں مثال دوں آپ کو تاکہ بچے تک بات پہنچے. آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے یونان میں ایک کیس ریوپن ہوا. سقراط کا نام سنا آپ نے؟ سقراط کا ایک فلسفی گزرا ہے, سقراط, ارسطو کا استاد, فلسفہ ہے بہت بڑا. اس کا قتل ہوا تھا کئی ہزار سال پہلے جناب عیسیٰ کے زمانے میں, اور اس کا کیس ریوپن ہوا یونان میں. اب سے تقریباً 55-60 سال پہلے وہ کیس ریوپن ہوا. اس کو ایک بادشاہ نے, میں سنا تاکہ بچے پہنچے, ایک بادشاہ نے اسے قتل کیا, اس کو مجبور کیا پوائزن زہر پینے کے لیے. وہ قتل ہوا اور مر گیا. کب؟ کئی ہزار سال پہلے. لیکن ابھی تقریباً 50-55-60 سال پہلے یہ کیس ریوپن ہوا یونان میں. لوگوں نے پوچھا یونان میں کہ تم تو بڑے عقل مند ہوتے ہو اور تمہارے پاس عقل ہوتی ہے, تم فلسفر ہوتے ہو, فلسفی ہوتے ہو, یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ وہ آپ تم یہ کیس ریوپن کر رہے ہو, نہ آپ جو مرا, نہ آپ قاتل زندہ ہے, مقتول تو مر ہی گیا ہے, اس کا نہ کوئی ماننے والا زندہ ہے, کوئی نہیں ہے. تو یہ ہزاروں سال کے بعد یہ کیس ریوپن کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کیس اچھا وہ کیس ریوپن ہوا, کیس لڑا گیا, اور وہ کیس سقراط کے چاہنے والے کیس جیت گئے, جو مرا تھا اس کے چاہنے والے مقتول والے کیس جیت گئے. تو ان سے پوچھا کیوں کیس لڑا گیا, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کئی ہزار سال پہلے اس کو قتل کیا گیا تھا. اب وہ جس نے بادشاہ نے قتل کیا وہ بھی زندہ نہیں ہے, سقراط تو مر ہی گئے, وہ بھی زندہ نہیں ہے. تو اگر کیس جیت بھی گئے فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بات فائدے کی نہیں ہے, بات دنیا تک پیغام پہنچانے کی ہے. کیا مطلب؟ کہنا کیونکہ جس بادشاہ نے قتل کیا تھا وہ بھی یونان کا تھا, اور جو قتل ہوا وہ بھی یونان کا تھا. تو لوگ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یونانی قاتل ہوتے ہیں, یونان والے ظالم ہوتے ہیں, قتل کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ بادشاہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا, جو قاتل تھا وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا, جو مقتول تھا وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو, تم قاتل ہو, تم نے اسے قتل کیا ہے. اسی لیے ہم نے اس سقراط کا کیس ریوپن کر کے اور کیس جیت کے دنیا کو بتایا ٹھیک ہے ہم یونان والے ضرور ہیں, ہم اسی شہر کے ہیں, مگر ہم قاتل کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مقتول کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. ہم سے پوچھے 1400 برس کے بعد کربلا کی یاد مناتے کیوں؟ تمہیں بتانے کے لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یزید بھی مسلمان تھا, یزید مسلمان تھا, حسین تو تھے ہی مسلمان, وہ قتل کر رہا تھا پھر بھی مسلمان تھا, یہ قتل ہو رہے تھے مسلمان تھے. اچھا ایسا ہوا کربلا میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے جلدی سے حسین کو قتل کرو, ہمیں نماز عصر پڑھنا ہے, جلدی سے حسین کو قتل کرو, ہمیں نماز عصر پڑھنا ہے. تو نماز کون پڑھے گا؟ مسلمان. تو وہ بھی اپنے آپ کو, جو قتل کر رہے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے, جو قتل ہو رہا تھا وہ بھی مسلمان تھا, جو قتل کر رہے تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے, جو قتل ہو رہا تھا وہ محافظ قرآن تھا, وہ جو تھا ہی مسلمان وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے جو قتل کر رہے تھے. جو مظلوم تھا وہ بھی مسلمان تھا, جو ظالم تھا وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے. ہم ہر سال 1400 برس سے لے کے ہر سال
محرم کی یاد بنا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم یزیدی مسلمان نہیں ہیں، حسینی مسلمان ہیں، ہم قاتل والے مسلمان نہیں ہیں، مقتول والے مسلمان ہیں، ہم ظالم مسلمان نہیں ہیں، مظلوم مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یا حسین کو سمجھنا۔ اچھا، یہ ساحر لدھیانوی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے شیعوں میں تو بہت سے فرقے ہیں، بہت گروپ ہیں، تو آپ کون سے فرقے سے، کون سے گروپ سے ہیں؟ شیعوں میں، مسلمانوں میں بہت سے گروپ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، تو تم کون سے مسلمانوں میں کون سے فرقے سے، کون سے گروپ سے؟ جواب ہے خدا کی قسم قیامت تک لکھنے کے لیے، مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، تم کون سے فرقے سے ہو؟ کہنے کو سنو، اللہ کے رسول کی شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، کربلا کا واقعہ ہوا ہے 60-61 ہجری میں، یہ 50 سال میں جتنے گروپ ہو مجھے پتا نہیں، مگر کربلا کے بعد کہتا تم بہت سے گروپ ہے، تم کون سے مسلمان ہو؟ کہتا رسول کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، کربلا واقع ہوئی ہے 61 ہجری میں، ان 50 سال میں مسلمانوں میں کتنے ہی گروپ رہے ہو مجھے نہیں پتا، مگر کربلا کے بعد مسلمانوں میں 2 ہی گروپ رہے ہیں، یا یزیدی مسلمان یا حسینی مسلمان، اور خدا کا کرم یہ ہے کہ میں حسینی مسلمان ہوں، یزیدی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اچھا، حساب رونے والی قوم، ہر سال روتے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ کہوں میں آپ کو، رونا زندگی ہے، رونا زندگی ہے۔ سال کا پہلا دن یہ غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے، خوشی منانا چاہیے، ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، نہیں۔ آپ اپنی تاریخ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تاریخ آدم دیکھو، آدم جب دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے تھے یا ہنستے ہوئے آئے تھے؟ سال کا پہلا دن، سال کا پہلا دن آدم دنیا میں آئے، اور کمال یہ ہے کہ آدم کے ساتھ شیطان بھی دنیا میں آیا، یہ بھی وہی تھا نا۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ آدم جب دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے، اور شیطان جب دنیا میں آیا تو ہنستا ہوا آیا۔ وہ سال کا پہلا دن، زندگی کا پہلا دن آدم آئے ہیں روتے ہوئے، آدم آئے ہیں غم مناتے ہوئے، شیطان آیا ہے ہنستا ہوا، شیطان آیا ہے خوشی مناتا ہوا۔ یہ ہنس رہا ہے، خوشی منا رہا ہے کہ آدم کو جنت سے نکلوا دیا، یعنی ہنستا ہوا آ رہا ہے، خوشی مناتا ہوا آ رہا ہے، آدم روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہی سے فیصلہ کرو، وہ سال کا پہلا دن تھا، زندگی کا پہلا دن تھا، آدم رو رہے تھے، شیطان ہنس رہا تھا۔ یہ محرم کا پہلا دن ہے، دیکھ کے پتہ لگا لو، جو محرم میں خوشی مناتا نظر آئے سمجھو شیطان والا ہے، جو غم مناتا ہے سمجھو آدم والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سال کے پہلے دن شیطان ہنس رہا تھا، تو ہم آدم والے، یا جملہ بدل دو، جو سال کے پہلے دن، محرم کے پہلے دن خوشی جو غم مناتا دکھائی دے سمجھو آدم کی اولاد ہے، جو محرم میں خوشیاں مناتا دکھائی دے سمجھو شیطان کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جملہ میں نے کہا ہے رونا زندگی ہے، رونا زندگی کی علامت ہے، زندہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب بتائیں اگر بچہ پیدائش کے بعد نہ روئے، اگر بچہ پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد نہ روئے، اگر نہ روئے نا تو اس کے ماں باپ روتے ہیں۔ بچہ ولادت کے بعد اگر نہ روئے تو اس کے پیرنٹس روتے ہیں۔ کیوں؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہو اگر بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹر مار کے رلاتا ہے۔ پوچھو ڈاکٹر سے بھائیا یہ چھوٹا سا بچہ اسے مار کیوں رہے ہو؟ کہا رلا رہا ہوں۔ رلا کیوں رہے ہو؟ کہا اگر روئے گا تو پتا چلے گا زندہ ہے، اگر روئے گا تو پتا چلے گا کہ زندہ ہے۔ ہم رونے والی قوم ہے، ہم روتے ہی اسی لیے تاکہ دنیا کو بتا دے کہ زندہ قوم ہے، مردہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہر سال اس لیے اور رونا اس لیے۔ اچھا فائدہ کیا ہے رونے کا؟ دیکھیں پہلی بات تو جب میں جملہ پڑھتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ سوالی احمقانہ ہے کہ رونے سے فائدہ کیا ہے، لیکن ہر کام بزنس کے لیے نہیں ہوتا۔ فائدہ کیا ہے؟
کوئی کام محبت میں بھی ہوتا ہے، عقیدت میں بھی ہوتا ہے، عبادت میں بھی ہوتا ہے، ہر کام میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ. مگر اگر بات فائدے کی ہے تو میں فائدہ سنا دوں آپ کو اور انشاءاللہ پھر آپ کی بات ختم کروں. آیت اللہ شیخ جعفر شستری، کتاب خصائص حسینیہ، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ 90 برس کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ. اور ان کا کمال یہ تھا کہ بہت بڑا عالم گزرے ہیں کہ ایک زانو پہ فضائل کتاب رکھتے تھے، ایک پہ مصائب کی، اور دیکھ کے پڑھتے تھے. ایک دن مولا علی کے حرم میں پہنچے، کہا یا علی حافظہ ایسا بنا دے کہ مجھے دیکھ کے، آیت اللہ ہے اور عظیم عالم، کہ دیکھ کے فضائل پڑھتے ہیں، دیکھ کے مصائب پڑھتے ہیں. مولا علی نے وہ معجزہ انہیں عطا کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کتاب نہیں دیکھی. جب پڑھتے تھے تو کمال کے فضائل پڑھتے تھے، اور جب مصائب پڑھتے تو کمال کے مصائب پڑھتے تھے. میں نے جملہ کیوں سنا ہے آپ کو؟ تو عظیم 90 برس انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے خصائص حسینیہ، خصائص عباسیہ. اچھا 2 جلدوں میں کتاب ہے. وہ کہتے ہیں رونے، اچھا رونے کا فائدہ کیا ہے میں سناؤں آپ کو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ نے نام سنا ہے قارون کا؟ قارون سنا نا؟ قارون کون تھا؟ قارون، قارون جناب موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا. اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ قارون پہ عذاب ہوا، اور عذاب کے نتیجے میں اسے زمین میں، دریا میں، اس کے خزانے کے ساتھ، دولت کے ساتھ اسے دھسا دیا گیا. یہ آپ سنی ہوئی بات ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، ہے نا. قارون بلکہ اتنا دولت مند تھا قارون کہ آج ہم مثال ہی دیتے ہیں قارون کا خزانہ، ہے نا. ہمارے یہاں مثال بولی جاتی ہے قارون کا خزانہ، اتنا دولت مند، اتنا خزانے والا. اور ملا ساتھ تھا جناب موسیٰ کے، اور پورا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے کہ بعد میں الگ ہوا اور موسیٰ کا مخالف ہو گیا. بعد میں اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اور عذاب وہ آیا کہ پروردگار نے اس کو دریاؤں میں، زمین میں اس کو دھسا دیا اس کے خزانے کے ساتھ. جب یہ زمین میں دھسایا جا رہا تھا، ایک نبی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جناب یونس، سنا ہے؟ یونس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یونس بطن ماہی میں گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں، سنا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس تھے. جب یونس مچھلی کے پیٹ میں آئے اور یہ سفر کر رہے تھے دریاؤں کا، تو تسبیح پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس تسبیح پڑھتے جا رہے تھے اس بطن ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں. جب اس مقام سے گزرے کہ جہاں قارون کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، تو قارون نے جملہ سنا، یونس کی تسبیح سنی. تو کیونکہ میں نے بھی کہا موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا، اور قارون پہلے بڑا اچھا تھا مگر دولت نے خراب کر دیا، اور دولت کبھی کبھی خراب کر دیتی ہے. دولت جہاں اچھی ہے تو نہیں، کبھی کبھی بری بھی ہو جاتی ہے. لہذا جیسے اس نے جملہ سنا، تسبیح سنی، فوراً کہا کہ یہ بتا میں کس کی آواز سن رہا ہوں. ادھر سے یونس بولے میں اللہ کا برگزیدہ، میں اللہ کا نبی یونس ہوں، تم میری آواز سن رہے ہو. فوراً ہی قارون نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا یہ بتاؤ کیا موسیٰ کی اولاد میں کوئی زندہ ہے؟ کیا موسیٰ کی اولاد میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، موسیٰ کی اولاد میں اب کوئی زندہ نہیں. بھائی مجھے یہی تک آپ کو لانا تھا اور میں جملہ کہہ رہا ہوں. کہ نہیں، موسیٰ کی اولاد میں اب کوئی زندہ نہیں ہے. جیسے ہی یونس نے یہ کہا کہ اب موسیٰ کی اولاد میں کوئی زندہ نہیں ہے، آیت اللہ شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ لکھتے ہیں جیسے ہی اس نے سنا قارون دشمن موسیٰ، دشمن خدا، دشمن تھا تبھی تو عذاب ہوا، دشمن موسیٰ، دشمن خدا، عذاب نازل ہو رہا ہے. وہ لکھتے ہیں جیسے ہی یونس نے کہا کہ نہیں اب موسیٰ کی اولاد میں کوئی زندہ نہیں ہے، اس نے جیسے ہی سے کہا آہ، فوراً موسیٰ کا غم منایا. کتنا غم منا؟ ایک لفظ کا آہ. جیسے اس نے موسیٰ کے غم میں آہ بھری، وہ لکھتے ہیں اللہ نے فوراً فرشتے عذاب سے کہا اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لو. قارون پر، جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، قارون پر سے عذاب ہٹا لو. کہ پروردگار کیوں؟ کہ اس نے موسیٰ کا غم منایا ہے، اب اس کا فیصلہ قیامت میں کریں گے. اب تک عذاب نازل ہو رہا تھا اور زمین میں دسایا جا رہا تھا، فرشتے عذاب کر رہے تھے، عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی موسیٰ کے لیے ایک آہ بھری، کتنا غم منا؟ مجلس برپا کی نہیں، ماتم کیا نہیں، کتنا غم منا؟ ایک لفظ کا آہ. اللہ نے کہا اس پر سے عذاب ہٹا لو، اب اس کا فیصلہ قیامت میں کریں گے. وہ لکھتے ہیں موسیٰ کے لیے ایک بار آہ بھری، اللہ نے قارون پر سے عذاب ہٹا لیا. اب وہ کون ہے؟ اچھا ایک جملہ اور کہوں، اس نے کیا پوچھا تھا؟ موسیٰ کی اولاد میں کوئی ہے؟ اصل میں موسیٰ کوئی اولاد ہی نہیں تھی، پھر بھی وہ پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ کی اولاد میں کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے غم منایا، ایک آہ بھری، اللہ نے کہا اس پر سے عذاب ہٹا لو. کتنا غم منایا.
قارون نے ایک ہاتھ نہ مجلس برپا کی، نہ ماتم کیا، نہ خون بہایا، نہ جان قربان کی، نہ مال قربان کیا، نہ دولت قربان کی، فقط ایک بار آہ بھری۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یہ رونے سے فائدہ کیا ہے، ماتم سے فائدہ کیا ہے، عزاداری سے فائدہ کیا ہے، نوحے سے فائدہ کیا ہے، غم سے فائدہ کیا ہے، حسین کے غم میں کیا رکھا ہے؟ ارے جب اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، موسیٰ کے غم میں ایک بار کہنے پر اس پر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ ہم تو حسین کے غم میں ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، اولاد بھی قربان کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ کا غم منا رہا تھا، ہم محمد کے نواسے کا غم منا رہے ہیں۔ جب موسیٰ کے غم میں وہ ایک بار آ کرنے پر قارون جیسے شقی پر سے عذاب ہٹ سکتا ہے، تو جو حسین کے لیے جان قربان کرے، مال قربان کرے، اس پہ عذاب نازل کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ موسیٰ کے لیے ایک بار لفظ آہ بھری ہے، قارون پر سے عذاب ہٹ گیا۔ کتنا روتے ہو آپ حسین کے لیے، کتنا ماتم کرتے ہو حسین کے لیے، کتنی جانیں قربان، کتنا مال قربان کرتے ہو حسین کے لیے۔ تو جو آہ کرنے پر قارون، ارے کتنے ہی گنہگار ہوں ہم، اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے، قارون تو نہیں ہے کوئی۔ جب اللہ ایک بار موسیٰ کے غم میں آہ کرنے پر قارون جیسے شقی پر سے عذاب ہٹا سکتا ہے، تو جو حسین کے غم میں آنسو بہائے، جو حسین کے غم میں روئے، جو حسین کا ماتم کرے۔ اچھا جملہ کو میں کوئی بات ایسے پڑھتا ہی نہیں۔ چھٹے امام کی حدیث یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہے حسین کا چاہنے والا، حسین کا زادہ۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار حسین کے زائروں کو میں نے تیری امانت میں دے دیا۔ امانت میں دے رہا ہے چھٹا امام، اور امانت میں لے رہا ہے خدا۔ عزاداروں کو، حسین کے چاہنے والوں کو چھٹے امام، یعنی جب بھی وہ شیعوں کے لیے آپ کے مولا فرماتے ہیں پروردگار میں نے سارے زائرین حسین کو، عزادار حسین کو تیری امانت میں دے دیا۔ اگر امانت کوئی آپ کے پاس رکھوائے، کتنی حفاظت کرتے ہو آپ؟ دوسرے کی امانت ہے، وہ امانت دینے والا ہے آپ کا چھٹا امام، اور امانت کے طور پہ عزاداروں کو رکھنے والا ہے خدا۔ پھر جملہ چھٹے امام کو فرماتے ہیں پروردگار میں سارے عزاداروں کو تیری امانت میں دے رہا ہوں، واپس کب لوگے؟ پروردگار سارے عزاداروں کو تیری امانت میں دے رہا ہوں، ابھی نہیں لوں گا، محشر کے میدان میں حوض کوثر پہ واپس کر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ محشر کے میدان میں حوض کوثر پر میری امانت واپس کر، تو اس کا مطلب کوثر تک پہنچو گے تبھی تو واپس کیے جاؤ گے، اور کوثر تک وہی پہنچے گا جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی۔ چھٹا امام امانت کے طور پہ عزاداروں کو اللہ کی امانت میں دے رہا ہے۔ ہم اپنی عظمتوں کو پہچانیں، اس سے بڑا عہدہ کوئی ہے نہیں، زائر حسین سے، ذاکر حسین سے بڑا عہدہ کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں۔ میں جملہ کہوں اور مصائب پہ آ جاؤں، اگر آپ کے ذہنوں میں آپ سنتے ہو 3 شعبان کو کہ جب چلا ہے فطرس بالوں پر لے کے، کیا جملہ کہا تھا اس نے؟ من مثلی، میرے برابر کون ہے؟ اور یہی کہنے پہ اس کے بالوں پر چھینے گئے تھے، ایک تکبر جیسا، میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی گہوارے سے ملے، یہ کہتا ہوا چلا کہ میرے برابر کوئی، اب پھر اس سے کوئی پوچھے یہی کہنے پر تیرے پر بالوں پر چھینے گئے تھے، واپس وہی ریپیٹ کر رہا میرے برابر کون ہے، تو جواب دے گا جب میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ من مثلی میرے برابر کون ہے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اب میرے برابر کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حسین سے منسوب ہو جانا، آیت اللہ گل پائے گا تقریباً ان کے روایت، ان کے حوالے سے کسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ ذاکر حسین ہیں، تو کھڑے ہو گئے، فرمایا دعا کرو کہ اللہ میرا نام ذاکر حسین میں لکھ دے، اس لیے اس سے بڑا عہدہ کوئی ہے نہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا ہر کسی سے اپنے بیٹے کا کام لیتی بھی نہیں، یہ آپ خوش نصیب ہو، یہ جو آپ کر رہے ہو نا اہل بیت کے لیے، نصیب والے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل بیت کسی کا رکھتے بھی نہیں، اس لیے دیکھیں میں نے بھی کہا 1400 برس کے بعد ہم تک سے ہم غم منا رہے ہیں، غم ہی اتنا عظیم ہے دانے گرامی۔ آج
फर्स्ट मुहर्रम है और पहले मुहर्रम को आप मसाइब सुनते हो, पढ़ते हो रवानगी मौला की। मैं दो जुमला इंशाल्लाह फिर आपकी बात खत्म करूँ। एक जुमला कहूँ, जब आप ज़ियारत जाते हो, हज जाते हो, और जब विदा करते हो आप हज और ज़ियारत से, जब ज़ियारत विदा पढ़ते हो, सलाम करते हो, क्या कैफियत आपकी होती है? मुड़ मुड़ के आप रोज़ा रसूल देखते हो, मुड़ मुड़ के आप रोज़ा हुसैन देखते हो। क्यों? जब पूछिए आप ज़ाहिरों से क्यों देख रहे हो, का जाने का दिल नहीं कर रहा है, वापस जाने का दिल। हर ज़ाहिर की एक दुआ ये जरूर होती है, मौला वापस बुलाना, होती है ना, आपको वापस जाने की उम्मीद होती है। आपको पता है कि आप वापस करबला जाएंगे, उम्मीद है कि आप वापस मदीने जाएंगे। हुसैन जब मदीना छोड़ रहा है तो हुसैन को पता है अब मदीने में वापस दोबारा आना नसीब नहीं। क्या गुजर गई होगी हुसैन के ऊपर। आवाज नाना मदीना रहने के काबिल न रह गया। हुसैन का बचपन मदीने में, जवानी मदीने में, चाहने वाले मदीने में, और आज फातिमा ज़हरा का लाल मदीना छोड़ रहा है। अज़ान गिरामी, रवायतें हैं कि 2 रात हुसैन मुसलसल कभी नाना की कब्र पे, कभी माँ की कब्र पे, कभी नाना की कब्र पे, कभी भाई की कब्र पे, और एक ही जुमला कहता है, नाना मुझसे मदीना छूट रहा है, ए नाना अपनी कब्र के अंदर मुझे ले लो। उस नाना आपके बगैर हुसैन कैसे रहेगा। कभी भाई की लहद पे जाते हैं। अज़ान गिरामी, रवायतें हैं कि जब हुसैन अपने नाना की कब्र पे जाते हैं तो बड़े वकार के साथ हुसैन चलते हैं, मगर जब माँ की कब्र पे आते हैं, जैसे जैसे छोटा सा बच्चा चलता हुआ आता है, दौड़ता हुआ हुसैन माँ की कब्र से लिपट के, अम्मा अम्मा लहूलुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। हुसैन है, माँ से रुखसत हो रहा है। हुसैन किस तरीके से अपनी माँ की कब्र से, माँ से रुखसत हो, अम्मा तुम्हारी कब्र का मुजाविर जा रहा है, अम्मा तुम्हारी कब्र पे रोशनी करने वाला जा रहा है। शायद फातिमा ज़हरा की कब्र से आवाज आई हो, मेरे लाल हुसैन घबरा नहीं, जहां जहां तू कदम रखेगा फातिमा ज़हरा तेरे साथ रहेगी। ए बेटा तू मक्के जाएगा, फातिमा तेरे साथ रहेगी, तू करबला पहुंचेगा, फातिमा तेरे साथ रहेगी। मेरे लाल घबरा नहीं, मैं तेरे मख्तल को अपने बालों से साफ करूंगी, मैं तेरे मख्तल को अपने बालों से साफ करूंगी। अज़ान गिरामी, काफिला तैयार हुआ और हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। आवाज दी, अब्बास महमिले सजाओ। अब्बास ने महमिले सजाना शुरू की। खवातीन महमिलों में आना शुरू हुई, सवार होना चाहती हैं कि एक बार जैसे ही आवाज आई, हसन की बेवा उम्मे फरवा सवार होना चाहती है। हुसैन ने आवाज दी, कासिम बेटा उठो, उठ के अपनी माँ को सवार करो। कासिम आगे बढ़े, माँ को सवार किया। उम्मे लैला आई, अकबर आगे बढ़े, माँ को सवार किया। उम्मे कुलसूम आई, अब्बास आगे बढ़े, अकबर आगे बढ़े, ओनो मोहम्मद आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े, कुलसूम को सवार किया। अब आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब आती है सवार होने के लिए। मकाती लिखते, हुसैन अपने मकाम से उठे, चाहते थे ज़ैनब को सवार करें। अकबर भी आगे बढ़े, ओनो मोहम्मद भी आगे बढ़े, कासिम भी आगे बढ़े, मगर ज़ैनब ने हाथों को जोड़ लिया। आवाज़, भैया आज नहीं, ए मेरे भाई, जब भी मैं सवार होती हूँ तू मुझे सवार करता है, अकबर सवार करता है, मेरा भाई अब्बास सवार करता है, मगर भैया आज नहीं। पलट के हुसैन ने पूछा, ज़ैनब फिर आज कैसे सवार होगी? आवाज, याद ना अकबर सवार करेगा ना अब्बास सवार करेगा, आज मुझे वो सवार करेगा जो 11 मुहर्रम को बेकजावा ऊंटों पे सवार कराएगा। हुसैन ने आवाज दी, सज्जाद आगे बढ़ो, अपनी फूफी को सवार करो। ज़ैनब सवार हुई, अजीजों काफिला चला, अभी कुछ ही कदम काफिला चला था। अब्बास आगे बढ़े, आवाज दी, आका काफिले को रोको, काफिले को रोको। हुसैन ने आवाज, अब्बास काफिला क्यों रोक रहे हो? अभी तो चला है। कहा आपने ही देखा? अरे मैं देख रहा हूँ, शहजादी सुगरा भी काफिले के पीछे पीछे आ रही है। हुसैन घोड़े से उतरे, सुगरा के करीब आए, आवाज़ी, मेरी लाडली तुम तो मुझे रुखसत कर चुकी हो, अब बाबा के पीछे क्यों आ रही हो?
کہا بابا اتنا کرے آخری بار اصغر کو میری آغوش میں دے دے۔ حسین نے رباب کی آغوش سے اصغر کو لیا، صغرا کی آغوش میں دیا، بہن بھائی کو لے کے بیٹھ گئی۔ ایک جملہ کا بابا بابا آپ چلے جائیں، اصغر کو میرے ساتھ چھوڑ دے، میں اپنے بھائی سے اپنا دل بہلا لوں گی۔ حسین صغرا کو دیکھتے رہے، آواز رباب اصغر کو آغوش میں لو، رباب آگے بڑھی، اصغر کسی کی آغوش میں آیا نہیں۔ زینب آگے بڑھی، اصغر کسی کیا نہیں آیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر ارے بچہ ماں کی آغوش میں ہمک کے آتا ہے، رباب نے باہیں پھیلا دی، مگر 14 دن کا ہے اصغر، ماں کی آغوش میں نہیں آیا۔ حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک بار آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد 14 دن کے بچے کے کان میں نہ جانے کیا کہا، بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ صغرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں ایک سوال کیا، بابا کسی کے پاس اصغر نہ گیا، اتنا تو بتا دو میرے بھائی کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہ صغرا میں نے کہا تھا اے اصغر، ارے تجھے تو کربلا میں شہید ہونا ہے، تجھے میرے ہاتھوں میں شہید ہونا، کیا باپ کو تنہا چھوڑ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔